میرے ساتھ موجود ہیں لبنہ سعید، ایک ان کے بیٹے اور ایک ان کے خاوند۔ اچانک سے ہی 1 سال میں ہی فوت ہو گئے، لیکن ہار پھر بھی نہیں مانی، آن لائن بزنس سٹارٹ کیا۔ 50 ڈیز میں یہ دونوں میل ممبرز جو تھے ہمارے وہ چلے گئے۔ پروڈکٹس میں جی 22 سے لے کے 23-24 تک ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، آرڈرز آ جاتے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ، تو وہ پھر اللہ کا شکر ہے اچھا جا رہا ہے۔ چیریٹی کا باکس بھی بنایا ہوا گھر میں، جو بھی ہمارے سامنے جو کیس آ جاتا ہے اس کو پھر ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ کسی کا میٹر کٹ جاتا ہے اس کو میٹر لگوا کے دیا۔ السلام علیکم، آر پی پروڈکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فلک شیخ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل اور ایک دردناک کہانی سے ملوانے لایا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں لبنہ سعید، جن کے 2 میلز، ایک ان کے بیٹے اور ایک ان کے خاوند، اچانک سے ہی 1 سال میں ہی فوت ہو گئے۔ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے برداشت کیا، لیکن ہار پھر بھی نہیں مانی، آن لائن بزنس سٹارٹ کیا جس کا نام ہے امیز پینٹری۔ اس میں یہ فوڈ اپنا بناتی ہیں گھر میں اور فروزن فوڈ سیل آؤٹ کرتی ہیں۔ تو ان کی کہانی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم؟ اللہ کا شکر ہے۔ میڈم یہ بتائیں سب سے پہلے کہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اس کا جی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، انگلینڈ سے اس نے ماسٹرز کیا تھا یونیورسٹی آف بکنگم سے، اور 12 سال وہ انگلینڈ میں ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اس کے والد کی طبیعت صحت کی ذرا خراب رہنے لگی، زیادہ ہو گئی، تو پھر ہم نے اسے بیٹے کو واپس بلا لیا۔ وہ یہاں سرجیمنٹ ہاسپٹل میں جاب کرنا شروع اس نے کر دی، اور 43 اس کی ایج تھی۔ اچھا، میرڈ تھا آپ کا بیٹا؟ نہیں جی، ان میرڈ تھا۔ اس کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، بس یہ کہ ڈیٹ فکس کرنی تھی، ڈیٹ فکس کرنی تھی اس کی شادی کی، اور 2 ماہ بعد کا وہ تھا کہ 2 ماہ میں کر دیں گے۔ کووڈ کی وجہ سے ذرا پرابلم آ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا اس کو؟ کووڈ ہوا تھا یا کوئی بیماری تھی ایسی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں اس کو تھا، بالکل نارمل تھا، ٹھیک ٹھاک تھا سارا وقت۔ وہ اس نے 4-4.5 سال جو وہ رہا، 4.5 سال ہمارے ساتھ اس نے وقت بالکل ماں باپ دونوں کو ٹائم دیا، بہن کو، اور بالکل ہمارے پاس سے ہلتا بھی نہیں تھا، اور ٹھیک ٹھاک رات کو سویا ہے اپنے کمرے میں جا کے، اور صبح اٹھا نہیں ہے۔ صبح آنکھ ہی نہیں کھلی اس کی؟ اس کی آنکھ نہیں کھلی جی۔ وہ رات میں کسی وقت، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اچھا، تو پھر جو آپ کے ہسبینڈ تھے ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ ان کی ڈیتھ ودن 50 ڈیز، اس کا 40واں ہوا۔ 40 ڈیز کے بعد 50 ڈیز میں یہ دونوں میل ممبرز جو تھے ہمارے وہ چلے گئے، کیونکہ ان کو بتا دیا تھا بیٹے کا کہ اس طرح ہو گیا ہے۔ تو آپ کے جو ہسبینڈ تھے وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ ریلوے میں جی تھے، چیف انجینئر، ریٹائر ہوئے تھے ریلویز سے۔ تو پھر ہم یہاں، پہلے میں گارڈنز میں تھے، پھر ہم یہاں شفٹ ہو گئے۔ اچھا، جب آپ 2 میلز کی بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے برا وقت دیکھا، جی 2020 جی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ فروزن فوڈ، ناظرین اب انہوں نے فروزن فوڈ ایک آن لائن اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے۔ ایک یہ موٹیویشنل سٹوری بھی ہے، ایک ان سے جانتے ہیں کہ وہ میڈم کیا کیا چیزیں آپ آن لائن جو سیل کر رہی ہیں، پروڈکٹس کیا کیا ہیں آپ کے پاس؟ پروڈکٹس میں جی 22 سے لے کے 23-24 تک ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اور آرڈر ہم لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہ 2 دن کا سے ٹائم لے کے کلائنٹ سے تو ان کو ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بیف کی اور چکن کی چیزیں، شامی کباب اور کوفتے، پھر کئی طرح کے 5-6 قسم کے رولز ہیں، پھر چیز کی چیزیں ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں آپ آن لائن سیل کرتی ہیں؟ جی ہاں، آن لائن۔ کیسا رسپانس ہے آپ کے پاس؟ واٹس ایپ پہ آرڈرز آ جاتے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ، تو وہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ اچھا جا رہا ہے۔ جو دن گزر جائے، اچھا گزر جائے، تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے۔ تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ میں یہ کام سٹارٹ کروں؟ یہ جی اصل میں 30-35 سال سے میں ریلویز میں جب تھے میرے ہسبینڈ سے،
تو وہ ان کی موٹیویشن اور بیٹے کی بھی موٹیویشن رہی میرے پیچھے کہ کچھ کرنا ہے. تو وہاں بھی میں چیریٹی کا کام کرتی تھی اور اسکول ہمارے ریلوے کے ووکیشنل اسکولس تھے اس کی ممبر تھی, پھر وائس پریزیڈنٹ رہی. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جب ہم یہاں آ گئے تو یہاں میں نے آ کے پھر انہوں نے کہا آپ کچھ کرو, گھر میں تو نہیں ایسے وہ ہے کرنا ہے بیٹھنا ہے. تو پھر میں نے چیریٹی کا شروع کیا, ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن جوائن کر لی, اور اس میں پھر میں نے اپنے آپ کو انڈلج کر لیا. تو اس میں دونوں کا ساتھ اور پلس بیٹی بھی, تینوں مجھے وہ کرتے رہے ہمیشہ, کبھی ڈسکریج نہیں کیا, انکریج ہی کیا کہ کچھ کرنا ہے آپ نے, بس اللہ کے نام پہ, اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے. ویسے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ایک تو یہ بیٹا عرفان تھا, اور کتنے بچے ہیں, کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ اور بس جی یہ 2 ہیں, بیٹا تھا عرفان اور بیٹی ہے, لاہور اسکول آف اکنامکس میں جاب کرتی ہے. بس یہ 2 ہی بچے ہیں, تو ان میں سے ایک اللہ کو پیارا ہو گیا, اب بیٹی ہے اور میں ہوں. میڈم یہ بتائیں کہ پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن اتنی تکلیف آپ نے برداشت کی, تو کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا یہ؟ بس جی یہ دیکھیں, جانا تو ہم سب نے ہے, وقت ہم ایک اگلی سانس کی بھی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. تو صبر شکر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. آسان تو نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے کہ 40-50 ڈیز میں آپ 2 ایسے لوگوں کو کھوئیں, اور خاص طور سے جوان بیٹے کو. تو وہ لاس جو ہے وہ کوئی کسی کی جگہ تو لے نہیں سکتا, اور نہ ہم ان کو بھول سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی, وہ اللہ کی رضا, جو وہ پھر اس میں ہمیں. آنٹی کوئی ایسی بات بیٹے کی جو آپ سے اکثر وہ کرتا ہو, کوئی یاد ہے آپ کو؟ باتیں تو اس کی جی بہت سی ہیں, بہت زیادہ وہ اٹیچ تھا والد سے, تو خیر بہت زیادہ اٹیچ تھا. باقی میرے ساتھ بھی, بہن کے ساتھ بھی, جتنا ٹائم ہو سکتا تھا وہ ہمارے ساتھ گزارتا تھا. تو بچپن سے وہ بہت زیادہ لونگ تھا, کیئرنگ تھا, اور ماشاءاللہ اس نے اتنی سب پڑھائی بھی اچھی کی اور لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا رہا خود. اچھا میڈم, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ چیریٹی بھی کر رہی ہیں, تو اس بارے میں بتائیں کہ ابھی تک کتنے لوگوں کی آپ نے ہیلپ آؤٹ کی ہے؟ اس میں جی جو بھی مستحق ہمارے, سب سے تو پہلے اپنے گھر والے ہی آ جاتے ہیں. اب جیسے کہ جس نے سعید کی بہت زیادہ خدمت کی, خیال رکھا. آپ کے ہسبینڈ کی؟ میرے ہسبینڈ کی جی, بیماری کے وقت اس نے 24 گھنٹے ڈیوٹی دی. تو اس نے 3 مرلے جگہ لی تھی اس کے لیے, گھر کے لیے. بس اس نے کہہ دیا کہ اب میں پیسے نہیں میرے پاس. پھر ہم نے پیسے جمع کیے, کچھ فاؤنڈیشن والوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا, وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں وہ بھی. اور اس کے بعد پھر اس کے ہم نے چھت ڈلوا دیا, اللہ کا شکر ہے اس نے رینٹ پہ دے دیا ہوا ہے. اور اس کی بیٹی کو BA کروایا. پھر اس کا چھوٹا بیٹا جو ہے اس کو ہم پڑھا رہے ہیں, وہ اب 9th میں ہو گیا ہے. اور اسی طرح جو بھی ہمارے سامنے جو کس آ جاتا ہے ڈیزرونگ ہمیں لگتا ہے, تو اس کو پھر ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. چیریٹی کا باکس بھی بنایا ہوا گھر میں, اس میں وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. کچھ میں فاؤنڈیشن والوں سے کرتی ہوں, کسی کا میٹر کٹ جاتا ہے اس کو میٹر لگوا کے دیا. پھر چیریٹی کا جو باکس ہے وہ آپ کہاں رکھتی ہیں؟ گھر میں ہی رکھتی ہیں؟ گھر میں ہی رکھتی ہوں جی ہاں, گھر میں رکھتی ہوں. اور ایک کریم بخش میں HKB میں رکھا ہوا ہے, تو اس سے ایچ کریم بخش میں. ایچ کریم بخش میں جی. تو اس میں یہ کہ گھر میں جو رشتہ دار آتے ہیں, ملنے والے آتے ہیں, وہ ویسے بھی ڈونیٹ کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں. اور پھر میں نے فاؤنڈیشن جو جوائن کی ہوئی, اس میں ویمن امپاورمنٹ کا آ جاتا ہے کہ عورتیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں, بجائے ہم ان کو پیسے دے کے اور وہ کر دیں, عادتیں بگاڑ دیں ان کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہم اس طرح ہیلپ کریں
کہ اسی طرح ابھی جو ہماری آئی ہے، مطلب آپ جو ہے ان کو پیسے کیش کے ذریعے آپ ان کی ہیلپ نہیں کرتی، آپ یعنی کہ ان کا کام کروا دیتی ہیں؟ ان کا کام کروا دیتی ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی جو ہماری ایک تھی کام والی ہے، اس کے میاں کا بازو اور ٹانگ میں پلیٹ پڑی ہوئی ہے، تو وہ کچھ کام نہیں کر سکتا تھا، وہ بالکل ڈپریشن میں جا رہا تھا. تو وہ روتی تھی آ کے کہ اب میں کیا کروں. پھر اس سے پوچھا کہ بھئی کیا کر سکتا ہے، وہ کہنے لگی کہ ریڑھی پہ وہ بیٹھ سکتا ہے. تو وہ پھر ہم نے اس کے لیے ریڑھی لی، اور ریڑھی پہ اس کی بیوی، ریڑھی کے لیے اس کو پیسے وہ کر کے ریڑھی دلائی اس کو، اور اس کا کام سٹارٹ کروایا. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس فیز سے نکل گیا ہے، اور خوش بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی دیتے ہیں. ایک بیٹا ہے اس کا 8 ماہ کا. تو اسی طرح جو بھی کیس ہمارے سامنے، پھر جو ہمارے ایک ملازم، اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا، تو اس کی بھی ہم نے سب کے ساتھ مل کے، اپنے ریلیٹیو سے بھی، فاؤنڈیشن سے بھی، اور اپنے پاس سے بھی جتنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ ایک کا اکیلے کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں میری بیٹی بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، میری بہنیں بھی کرتی ہیں، بہنوئی بھی کرتے ہیں. تو خاص طور سے ڈاکٹر عامر عزیز جو ہیں وہ، اور مسز ان کی بہت وہ کرتے ہیں. جی، تو بہت بڑی بات ہے لبنہ میڈم، یہ جو آپ کام کر رہی ہیں چیریٹی کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی سٹوریز ہمارے معاشرے میں کتنی ہیں کہ جو کہ اتنا کام بھی کر رہی ہیں، اتنا برداشت کرنے کے باوجود بھی ہار نہیں مانی. اتنا سب کے بیٹا بھی چلا گیا، خامند بھی فوت ہو گیا، لیکن پھر بھی ہار نہیں مانی. ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی سٹوری میں ایک نئے ایکٹیویٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.